محترم، اسلام کی اقدار میں سے ایک بہت بڑی قدر سچ بولنا ہے، اور ہماری معاشرے کی بڑی ساری ذمہ داریاں اس صفت کے ارد گرد گھوم رہی ہیں کہ سچ بولنا، سچ کہنا، سچ سمجھنا، سچ سیکھنا۔ لہذا دین اسلام میں صدق، سچائی ایک بہت ہی بڑی خوبصورت صفت اور ذمہ داری ہے، جسے مجھے آپ سب کو نبھانا چاہیے۔ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے ہمیشہ کے لیے بچنا چاہیے۔ کبھی بھی غصے میں ہوں، ہنسی خوشی میں ہوں، جھوٹ نہ بولے۔ اور اسلام میں سچ کی اتنی تاکید فرمائی گئی کہ بچوں سے بھی بولتے وقت عام ماحول میں، روزمرہ کی زندگی میں بچے بھی سامنے آ جائیں تو بچوں سے بھی ہنسی خوشی میں سچ بولیں، بچوں سے بھی عام سی گفتگو میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ کلام مجید برہان رشید میں سچ کی بہت بڑی تعریف، تاکید اور تعلیم دی گئی ہے۔ بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں ہمیشہ سچ کو اجاگر کیا ہے اور جھوٹ کی مذمت کی ہے، اور اسی روشنی میں مجموعہ احادیث مبارکہ میں سچ کو ہمیشہ پروموٹ کیا ہے، سچ کو اٹھایا ہے، سچ کی تعریف کی ہے، اور سچ کا ساتھ دینے کی تاکید کی ہے۔ آثار صحابہ میں، تصریحات ائمہ میں ہمیں ہمیشہ سچ کے بارے میں زور دیا ہے کہ ہم سچ بولیں اور سچائی کا ساتھ دیں اور جھوٹ سے بچیں۔ معاشرے میں جس قدر زیادہ سچ ہوگا اس قدر معاشرہ زیادہ مضبوط اور ہیوی ہوگا، اور معاشرے میں خوبصورتی اور توازن ہوگا، اور جس قدر جھوٹ آئے گا تو اس قدر ماحول میں، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ آج اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہماری معاشرتی اور بہت ساری برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی جو ہے وہ یہ جھوٹ ہے کہ بات بات پر جھوٹ، بات بات پر دھوکہ، فراڈ، نوسر بازی۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ جب ایسی بات کو سامنے آئے نا تو اکثر، حالانکہ یہ سارا ہے یہ جھوٹ ہو، لیکن بعض دفعہ نا اسے کوئی مہذب نام دے کے تو اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ میرے جو نوجوان ساتھی بھائی بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک اپریل پھول چلا ہوا ہے، غالباً 4 اپریل کو دوستوں کو جھوٹ بولتے ہیں، دوستوں کو کوئی جھوٹی خبر دیتے ہیں، جھوٹا فون کرتے ہیں، یا آمنے سامنے بیٹھ کے نا کوئی بڑی بڑا پھبا کے کوئی جھوٹ مار کے اس کے بعد کہتے ہیں یار تجھے پتہ نہیں آج اپریل فول ہے ذرا۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام سخت مذمت فرماتا ہے جھوٹ کی۔ میرے اور آپ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک بہا، کہ سچ ہمیشہ
نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ ہلاک کرتا ہے۔ لہذا سچ کہیں، سچ بولیں اور سچوں کو ساتھ دیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور فرمایا ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہو۔ تمہاری جب بھی گنتی ہو، تمہارا جب بھی شمار ہو، تمہیں جب بھی دیکھا اور پرکھا جائے تو تم سچوں میں بیٹھے ہو، سچوں میں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ جب کبھی کوئی بات آ جائے، کوئی ایسا وقت آ جائے، یا کوئی ایسی مشکل گھڑی بھی آ جائے، کوئی گواہی آ جائے، تو فرمایا کہ جتنا بڑا بھی دربار ہو، جتنی بڑی بھی عدالت ہو، تم گواہی دو تو سچی گواہی دو، جھوٹی گواہی نہ دو، جھوٹی گواہی نہ دو۔ فرمایا سچی گواہی دو، چاہے وہ تمہارے سامنے تمہارے والدین ہو، بہن بھائی ہو، عائزہ و قارب ہو، تمہارا جتنا کوئی قریبی نزدیکی کیوں نہ ہو، تمہیں جتنی بڑی مجبوری کیوں نہ ہو، لیکن جب گواہی دینی تو سچی گواہی دینی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہی سچی گواہی جو ہے اور یہی سچ جو ہے، یہ بندے کو معاشرے میں مقبول بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا جناب سیدنا یوسف علیہ السلام، آپ کا قصہ، آپ کا واقعہ جو ہے بڑا جامع واقعہ ہے۔ ویسے تو اس سے بڑے ہزاروں لاکھوں نقطے نکل رہے ہیں، لیکن ایک اس میں سے، ان سارے نکات میں سے ایک جامع نقطہ جو ہے وہ یہ سچائی بھی تھی۔ جب آپ وہ شاہ مصر کے محل میں ہیں اور عزیز مصر کی بیوی کا دل فریفتہ ہوا، دل میں برا خیال آیا، تو اس نے آپ کو اپنی طرف دعوت دی گناہ کی طرف کہ آؤ میرے پاس آؤ، لیکن آپ انکار کر دیا۔ اور عزیز مصر کی بیوی ہے، اب بڑا موقع ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، ذرا اس نے اپنے محل کے دروازے بند کر دیے۔ کتابوں میں تو یہاں تک آیا کہ وہ 7 کمروں کے اندر لے کے گئی تھی اور 7 دروازے اس نے لاک کیے تھے، 7ویں کمرے میں تھے، یہ کتابوں میں یوں آیا۔ تو اس نے بلایا گناہ کی طرف، تو آپ نے فرمایا کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، یعنی عزیز مصر کی بیوی سے کہا کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا کام نہیں کرتا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کتابوں میں آیا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ زلیخا نے اٹھا کے، عزیز مصر کی بیوی نے کپڑا اٹھا کے، وہ چونکہ وہ بتوں کو ان کی پوجا کرتی تھی، مورتیاں ہوتی تھیں غالباً ان کی اس وقت، تو اس نے اپنے کمرے میں وہ مورتی جو رکھی ہوئی تھی نا، بت جو تھا جس کی وہ پوجا وغیرہ کرتی تھی، تو اس نے اٹھا کے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، اس نے ایسے یوں پردہ ڈال دیا۔ تو آپ نے، اس نے کہا کہ اب بس، اب خدا کے اوپر میں نے پردہ ڈال دیا، اب یہ نہیں دیکھ رہا۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں، یہ تیرا خدا ہے جس کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، لیکن میرا خدا ان سارے پردوں کے اندر بھی دیکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، اکثر یا۔ آپ نے فرمایا میرا خدا ان 7 کمروں میں بھی دیکھ رہا ہے اور اس پردے کے نیچے بھی دیکھ رہا ہے۔ تو پھر جب اس نے بلایا تو آپ نے انکار کیا، پھر آپ اس برائی سے بچنے کے لیے آپ دوڑے اور اس نے پیچھے سے آپ کے دامن کو پکڑا۔ آپ دامن چھڑا کے جب باہر آئے نا تو آگے سامنے اچانک وہ عزیز مصر بھی آ گیا، اس کے ساتھ اس کا جو لاؤ لشکر تھا، 2-4 اس کے
ساتھی وہ بھی سارے آ گئے. تو وہاں جس لیے میں نے یہ آپ کو ذرا یہ مختصر واقعہ سنایا ذرا، تو اس نے کہا کہ بتاؤ ذرا یہ کیا واقعہ ہے ذرا. اب وہ عزیز مصر کی بیوی جھوٹ بول رہی تھی لیکن آپ سچ بول رہے تھے. آپ نے فرمایا نہیں میں نے ایسا نہیں کیا. اب بظاہر اگر آپ بات مان لیتے اس کی، کون تھا دیکھنے والا؟ اب اس میں بڑے سارے نکات ہیں، بڑے سارے نکات ہیں. چاہتے تو اس کی بات مان جاتے لیکن نہیں. آپ نے پاک دامنی کا آپ نے اظہار کیا ذرا، اور وہی سبق دیا امت کو. اور پھر دوسرا یہ کہ آپ نے سچ بولا ذرا. اور میں نے اسے کچھ نہیں کہا، میرا دامن صاف ہے. اب وہ جھوٹ بول رہی تھی عزیز مصر کی بیوی. اگر آپ اس کی بات کو مانتے کچھ نہ ہوتا ذرا. عزیز مصر کی بیوی تھی، بڑے انعامات سے نواز تھی، لیکن آپ نے سچ بولا ہے. بظاہر سچ پہ آپ کو اتنی سزائیں آئی ہیں کہ پھر آپ کو قید کیا گیا، آپ کو قیدی بنایا گیا. بظاہر یعنی آپ کو رسوائی ہوئی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن قربان جائیں، وہ بہت ساری اور صفات میں سے آپ کی ایک خوبصورت صرف سچائی بھی تھی. آپ نے ساری تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں لیکن سچ بولا ہے آپ نے. پھر دیکھیں قدرت نے کہاں قید خانے سے نکال کے تخت پہ بٹھا دیا. تو سچ میرے آپ کے محبوب لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً سچ فرمایا کہ صدق ینجی، سچائی بندے کو نجات دیتی ہے، والکذب یہلک بہا، اور جھوٹ بندے کو ہلاکت دیتا ہے. تو اس لیے سچ کا ساتھ دیں، سچوں کے ساتھ ہو جائیں، سچ بولیں. اپنے طرز زندگی میں، بول چال میں، برتاؤ میں، لین دین میں سچائی رکھیں، سچائی کو قائم کریں. سچائی کو کبھی کوئی دہائی نہیں آتی، سچائی کو کبھی ہار نہیں آتی. تو سچ بولیں، اپنے بچوں سے، بیوی سے، والدین سے، ماحول معاشرے میں سچائی کو پھیلائیں. جس قدر زیادہ سچ کی طرف راغب ہوں گے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں یہ ہماری شامل حال ہوں گی. قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا ہے، یعنی نیکوکاروں کی، مومنین کی، اور بڑی خوبصورت جامع صفات کو ذکر کر کے بڑی ترتیب کے ساتھ ان کی نیکوں کی صفتوں کو ذکر کرتے ہوئے ان کے بیچ میں سے فرمایا نیکوں کے لیے نیک بیویاں ہوں گی اور سچوں کے لیے سچی بیویاں ہوں گی. اور فرمایا سچوں کے لیے سچی عورتیں ہوں گی. اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ جو سچے مرد، سچی عورتیں ہوں گی، وہ قیامت والے دن اللہ کریم انہیں معاف بھی فرمائے گا، ان کے درجوں کو بلند بھی فرمائے گا. جو سچے ہوں گے، یہ اتنی برکت ہے سچائی کی، سیدھی بات کی. آج اس وقت یہ حال میرے آپ سب کے سامنے ہے. آپ یقیناً میری باتوں سے اتفاق کر رہے ہوں گے کہ اس وقت المیہ ہے، جھوٹ عام ہے، ذرا جھوٹ عام ہے. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے جو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ قیامت کے قریب، جب قیامت آنے لگے گی تو اس کے قریب کے دن ایسے آئیں گے کہ جھوٹ عام ہو جائے گا. آج آپ دیکھ لیں، ذرا بات اتنی نہیں ہوتی، ذرا بات بات پہ جھوٹ، بات بات پہ جھوٹ. ذرا قسمیں، سو اللہ دی، فلانی سو، ماں دی سو، باپ دی سو، فلانی سو، یار تیری سو، یار مان جا یار. جھوٹ، اللہ کے سارا جھوٹ، بات بات پہ جھوٹ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جھوٹ کی مذمت کریں اور جھوٹ سے اجتناب کریں اور سچ کو فروغ دیں، سچ کا ساتھ دیں. آج اس وقت ضرورت ہے. کبھی کبھار دوستوں کے پاس بیٹھے ہو نا، ذرا بات ہو رہی ہو ذرا، تو یہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا سیاںا، ذرا کبھی ایسے سیانے بھی ملتے ذرا جو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، تمہیں پتہ ہے وہ اگلا ٹائم نہیں ہے، ذرا
تو کوئی گل نہیں، ہوں جھوٹ کی کہانی چلتی ہے تو سانوں بھی جھوٹ ہی مارنا چاہیے، کوڑ بنا کے مارو ذرا، اگلا جو مارتا پہ ہوتا تو سانوں بھی اسی بھی بنا کے ماریے جی، جی تک اگو ٹکرے اویں وہ سانوں بھی جھوٹی کہانی جی نہ ڈرانی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر دوسروں کی طرح ہم بھی اگر چینج ہو کے بدل کے اگر جھوٹوں کے ساتھ ہم نے جھوٹوں والا سلوک کیا تو سچ کب آئے گا؟ سچ کب پنپے گا؟ کب بڑھے گا؟ کب گروتھ ہوگی؟ اور ہمارا ماحول معاشرہ کب بڑھے گا؟ جیسا بھی ماحول ہے۔ اور یاد رکھیں انبیاء علیہ السلام جب تشریف لائے نا تو ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہوتے تھے۔ جب ہمارے انبیاء علیہ السلام، جب اللہ کے عظیم بندے، اللہ کے نبی اور رسول جب تشریف لائے نا، اور بالخصوص جب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ فروز ہوئے نا تو کب حالات صحیح تھے؟ کیا یہ سارے حاجی نمازی تھے؟ سارے صوفی تھے؟ سارے مسلموں پہ بیٹھنے والے تھے؟ کوئی بات بھی اچھی نہیں تھی ان کے اندر، جس طرف سے بھی دیکھ لینا تو وہ بندے ہر حوالے سے جانور تھے، درندے تھے، حیوان تھے۔ اللہ کے محبوب تشریف لائے ہیں تو چانن آیا ہے، سچائی آئی ہے۔ اور اسی بات کی تو پھر کلام مجید برہان رشید میں آیات مقدسات کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی حضور کو سچا بنا کے بھیجا ہے، یعنی آیتوں کا مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ آپ کو سچا بنا کے بھیجا ہے، اور سچا بنا کے بھی بھیجا ہے، اور پچھلے سارے انبیاء علیہ السلام کی، ان کی کتابوں کی، ان کی نبوت و رسالت، ہر چیز کی حضور کو تصدیق بنانے والا بنا کے بھیجا ہے کہ آپ آئیں تو آپ نے آ کے حضور نے خود بھی اپنی سچائی بیان فرمائی ہے۔ جو پچھلا ہے سارا منصوبہ پلان، ایک عظیم جو داستان آئی ہے جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، ان سب کی جو تصدیق ہے وہ سرکار نے آ کے فرمائی ہے۔ تو لہٰذا سچائی اس کو ہمیشہ کامیابی ہے، سچائی کامیابی ہے۔ آج ہم سچائی سے کیوں اجتناب کریں؟ کسی کے کہنے سے، کسی بیلی سجن، کسی دوست کے کہنے سے جھوٹ پر آمادہ نہ ہو رہا، عزم کر کے اٹھیں، عزم کر کے، وعدہ کر کے اٹھیں، ہمیشہ سچ بولتا ہے، کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ جو بندہ سچ بولتا ہے بظاہر اگر اسے کوئی خطرہ لاحق ہو بھی جائے، نقصان ہو بھی جائے، کوئی چیز جو ہے اس کی اگر ضبط ہو بھی جائے تو میرا مالک اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہے، اللہ ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہے، وہ خود بھی سچا ہے، وہ خود بھی سچا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کے اور سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے اور سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس کا نبی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، اور ان کے جو اس کے محبوب کے محبوبین ہیں وہ بھی سچے ہیں۔ اس لیے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب دیا نا سرکار نے پیار سے، محبت سے، جب ان کی سچائی کو دیکھا نا تو سرکار نے فرمایا ابو بکر تو خالی ابو بکر تو نہیں، تو صدیق بھی ہے، تو صدیق ہے، تو سچا ہے۔ تو اس لیے سچائی کی یہ اہمیت ہے۔ اور ایک مقام پہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معمول صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں سرکار دو علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں نمبر 1 جب بھی بولو تو سچ بولو، نمبر 2 جب بھی وعدہ کرو تو پورا کرو، نمبر 3 جب امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو، اسے پورا کرو، اس میں خیانت نہ کرو، نمبر 4 اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، نمبر 5 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور نمبر 6 اپنے ہاتھوں کو دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے سے روک کے رکھو۔ فرمایا حضور فرماتے 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو،
جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ لہذا آج وقت ہے، آج ہی اس کرب و بلا میں آج ہی تو ضرورت ہے ذرا، آج ہی تو ضرورت ہے ذرا۔ جب ماحول میں، معاشرے میں بگاڑ ہے تو آج ہی تو سچ کی ضرورت ہے ذرا، آج ہی تو ضرورت ہے ذرا۔ ہم کہتے ہیں کہ حالات صحیح نہیں ہے ذرا، حالات نارمل نہیں ہے، سارا ماحول بگڑا ہوا ہے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، تو بھائی اس بگاڑ کے اندر ہی تو ضرورت ہے، یہاں ہی تو قربانی دینی پڑے گی، یہاں ہی تو ہمیں مصیبتیں برداشت کرنے پڑیں گی، یہاں ہی تو امتحان ہے، یہاں ہی تو آزمائش ہے۔ آج جتنی آزمائشوں کی چکی میں پس کے جائیں گے تو انشاءاللہ کل قیامت والے دن اللہ کریم اس سچ کی بدولت جو ہے وہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے گا اور اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی کہو، جب بھی بولو تو سیدھی اور سچی بات کہو۔ جب تم یہ کرو گے نا تو عرض کرتے مولا کیا ملے گا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، فرمایا اگر تم سچی بات کرو گے، سیدھی بات کرو گے تو فرمایا ہم تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے، تمہارے عملوں کو سیدھا کر دیں گے، تمہارے عملوں کو کی اصلاح کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور فرمایا سن لو جس بندے نے بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لی پس تحقیق اس بندے نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ سچ بولتا ہے نا وہ حقیقت میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہوتا ہے۔ لہذا آج ضرورت ہے کہ ہم سچ بولیں، سچ کہیں، سچ سے اجتناب نہ کریں، جھوٹ سے بچیں، جھوٹی کہانیوں سے بچیں، جھوٹی گواہیوں سے بچیں، اور کبھی بھی کسی حالت میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ اگر سچ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت ہماری شامل حال ہوگی، اور اللہ کریم کبھی بھی اپنے بندوں کو رسوا نہیں فرماتا، ذل و خوار نہیں کرتا، چاہے بظاہر چاہے ہنگامی صورت میں بندے کو اگر کسی تکلیف کا سامنا اٹھانا بھی کر پڑے نا تو کوئی بات نہیں، لیکن جھوٹ کی طرف نہ راغب ہو، جھوٹ سے بچیں۔ جھوٹ بہت بڑی بلا ہے اور بہت بڑا وزن ہے، بہت بڑا بوجھ ہے، اس سے بچیں اور سچ کا ساتھ دیں، سچائی کو عام کریں، اپنے اہلیان میں، اپنے گھر میں، بیوی بچوں کے ساتھ بھی انہیں ترغیب دیں، اس بات پہ زور دیں، ان کی اصلاح کرتے رہیں کہ وہ بھی جھوٹ سے بچیں، جھوٹی بات نہ ہو، جھوٹی کلام نہ ہو، جھوٹی گواہی نہ ہو، تو سچائی ہو سارے ماحول میں، یعنی سچائی کو گردش کرنی چاہیے۔ جس قدر سچ ہوگا ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ اس قدر بڑھے گا، توازن قائم ہوگا، ایک بیلنس آئے گا، ایک دوسرے پہ اعتماد، ایک دوسرے پہ بھروسہ آئے گا اگر سچ ہوگا تو۔ حدیث مبارکہ میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 بندوں کی طرف اللہ رب العزت نہ تو نظر رحمت فرمائے گا، نہ ہی ان سے کلام فرمائے گا، اور نہ ہی اللہ رب العزت انہیں بخشے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون ہوں گے؟ سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلا وہ بندہ جو غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنی چادر کو لمبا رکھے، چادر کو لمبا رکھے، چادر کو کھینچ کے چلے۔ جیسے ہمارے پہلے وقتوں میں، اب بھی ہمارے دیہاتی ہے، ہم تو اب بھی چادریں باندھتے ہیں، ہمارے پنڈوں میں دیہاتوں میں بھی باندھتے ہیں۔ پہلے وقتوں کے اندر غرور اور تکبر کی وجہ سے، جیسے ہر دور میں ایک فیشن ہوتا ہے نا، پہلے اس دور میں بطور فیشن، یہ بھی کچھ عرصہ پہلے بھی، کچھ سال پہلے ہمارے ہاں بھی دیہاتوں میں رہا ہے، جو بڑے بڑے وڈیرے تھے نا یہ چادریں پہنتے تھے، چادریں جب باندھتے تھے نا تو چادر کو لمبا رکھتے اور اسے گھسیٹ کے چلتے، لمبی لمبی اس کی ڈبکیں ہوتی تھیں، پلو اس کے جو تھے وہ لمبے لمبے ہوتے، اسے گھسیٹ کے چلتے۔ پنجابی میں جسے ہم کہتے تھے نا
کہ فلانے بندے کی چادر تو بھی اج بندہ فلانا گھی مار کے ہوندا پیا، اج چادر کی بڑی اس گھی دیتی ہوئی ہے ذرا، یعنی لمبی چادر مگر درگیندی آوے ذرا چادر. اور کئی ایسے بھی ایسی بڑے بڑے ملک صاحبان، چودھری صاحبان، وٹو صاحبان، بڑے بڑے حضرات جڑے پہلے ایسی نا، انہوں نے بعض دفعہ کوئی نہ کوئی انہوں کا ملازم نوکر بھی جڑا سی نا مگر چادر چاہ لینا سی، یعنی ایڈی لمبی چادر ہونی ذرا. تو سرکار نے مذمت فرمائی ہے، یعنی اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھیں. سرکار نے فرمایا اللہ کریم نہ نظر رحمت فرمائے گا قیامت والے دن، نہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی انہیں بخشے گا. نمبر ایک جو پہلے نمبر پہ جو اپنی چادر کو لمبا رکھے، ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھے، مطلب مقصد یہ کہ اپنے ٹخنوں کو گٹوں کو ننگا کرے، شلوار ہو تب بھی، تہ بند ہو تب بھی اپنے یہ لمبا رکھے، یہ اونچا اٹھائیں ذرا، اپنے ٹخنوں کو ننگا کریں. اور یہ ہے بڑا اہم مسئلہ، یہ آج قدرتی بیچ میں آ گیا. ہم یہ ذمہ لگا دیتے ہیں کہ شاید یہ کسی مسلک کا خاص یہ عمل ہے کہ یہ فلانا مسلک ہی اپنے ٹخنوں کو ننگا کرے. ہم نے ننگا نہیں کرنا، یہ کسی مسلک دا نہیں، یہ اسلام دا ایک جز ہے، اسلام دا حصہ. اور حدیث مبارکہ سرکار نے اتنی تاکید فرمائی ہے، اتنی تاکید فرمائی. آج ضمن گل آئی تو میں ذرا تھوڑی جی کھول کے تھوڑے سامنے بیان کر دوں. اسی لوگ ذرا نا بڑا ذرا یہ دیکھو ذرا گنجان دینے ہیں، سانو پتہ نہیں اس مسئلے کا بھی. ہمیشہ یعنی اپنے ٹخنیاں گٹیاں ننگا رکھو، اپنی شلواراں اونچا رکھو، شلوار ہوے تہ بند ہوے، گٹے ننگے ہونے چاہیے. اور حدیث مبارکہ وچ تاں اج ذرا بھی سنو، حدیث مبارکہ دے وچ تاں اتھے تک بھی آیا ہے کہ سرکار دو علیہ وسلم دی بعض دفعہ حضور دیاں پنڈلیاں، جڑا موٹا گوشت ہے نا، پنڈلی دا جڑی ہے پنڈلی دی پڑی دی مچھلی ہے، پچھلا گوشت سرکار دی تہبند اتنی اونچی ہوتی سی کہ پچھلی پنڈلیاں بھی نظر آتی سی، اتنی اونچا پنڈلیاں بھی نظر آتی سی. اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ چاہتا ہے جڑے ویلے آپ دا وصال قریب ہے سی نا، جڑے ویلے آپ نو جڑے ویلے خنجر لگیا نا، تے آخری دن نے آپ ایک دو دن تے ایک دوست آپ کو پوچھنے واسطے تعزیت آپ دی جڑی بیمار پرسی واسطے آیا ذرا پوچھنے واسطے. آپ لیٹے ہوئے نظر آ تے کافی آپ کی حالت جڑی ہے تشویشناک ہے، بڑے زخمی نے آپ امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل یہ آخری ایک دن یا دو دن پہلے کی گل ہے، آپ بستر تے لیٹے ہونے تو انہیں آ کے پوچھا کہ جناب آپ کا کی حال ہے؟ آپ نے فرمایا میرے حال تے میرا اللہ رحم فرمائے گا، تو اپنی جڑی تہ بندے یہ گٹیاں تو ذرا اونچی کر. یعنی بزرگ فرماندے نے کہ امیر المؤمنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر تقوی و ورع اور دین اسلام کے اصولوں میں کس قدر یعنی مضبوط نے کہ دن آخری نے آپ دے اور آپ اس حالت بھی، حالت مرض بھی اور اس تشویشناک صورتحال دے بھی آپ نے جڑا امر بالمعروف کی گل ہے نا کہ نیکی دا حکم دینا، برائی تو منع کرنا، آپ اس کو باز نہیں آئے. اس حالت بھی آپ نے اس کو فرمایا کہ میرے حال تے میرا مالک مہربانی فرمائے گا، تو اپنی جڑی ہے تہ بند شلوار ہے ذرا اونچی کر لے ذرا. لہٰذا اے مسئلہ اے کسی مسلک کی گل نہیں ذرا کہ فلانا مسلک کی جڑا نا وہی شلوار اونچیاں کرے، یہ سارے واسطے بھی سمجھ آئے، سارے واسطے بھی ہوئے کہ یہ یعنی دین دا اور اسلام دا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ اپنے ٹخنے ننگے رکھیے، ٹخنے ننگے رکھیے. لہٰذا سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلا وہ بندہ جو تہ بند غرور اور تکبر کی وجہ سے لمبی رکھے، ٹخنوں کو چھپائے. نمبر دو جو بندہ احسان کرے اسے جتائے، احسان کر کے جتائے. اور نمبر تین جو بندہ سودا اپنا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائے. سرکار نے فرمایا ان تین بندوں کی طرف تمہارا رب نہ تو نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ انہیں بخشے گا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اجتناب کریں، جھوٹ سے بچیں اور سچ کو فروغ دیں، سچ بولیں، سچ سیکھیں، سچ کا درس دیں. اللہ رب العزت ہم سب کو
معاف فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ سچوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔